بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے ایسی بات بتا دی کہ مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ گئی۔ پر وہ پہلی قیامت نہیں تھی۔ میرا شوہر ہر روز مجھے کہتا کہ اپنی دوست کو بہانے سے بلاؤ اور میرے ساتھ بھیجو۔ میں روز یہی کرتی، پر ایک دن ان دونوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ مجھے ساحل سمندر لے گئے اور کہا، اصل ہم دونوں تو تمہارے پہلی قیامت تو مجھ پر شادی کی پہلی رات ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ایک ایسی قیامت جس کو برداشت کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پھر احساس ہوا کہ میرے عذاب ابھی ختم نہیں ہوئے۔ یہ شخص جس کو روز مجھے ایک نئی اذیت دینے کا شوق ہے، اس کی باتیں مجھے حیران کر دیتی۔ میں یہی سوچتی رہتی کہ کوئی ایسی سوچ بھی کیسے رکھ سکتا ہے، پر وہ تو روز ایسا کرتا تھا اور میں بھی برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ میرا نام ماریا ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ ہم ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میری عمر 16 سال تھی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے ابا کی تھوڑی سی زمین تھی جس پر کام کر کے وہ گھر کے خرچے پورے کر لیتے۔ میرے ابا چاچو صرف 2 ہی بھائی تھے۔ چاچو شہر میں رہتے، ان کا کاروبار بھی اچھا تھا۔ میں نے فرسٹ کلاس میں میٹرک پاس کر لیا۔ اسی موقع پر میرے چاچو ہم سے ملنے آئے۔ انہوں نے مجھے پورے 9 سال بعد دیکھا تھا۔ میں ان کو اتنی اچھی لگی، انہوں نے ابو سے یہ بات کرنے میں بالکل بھی دیر نہ کی کہ وہ مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شاویز تھا۔ ہمارے لیے تو یہی تھا کہ جیسے کسی راجہ کا رشتہ کسی فقیر کے لیے آ گیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے چاچو بہت امیر تھے، وہ پہلے ہی شہر چلے گئے تھے۔ ان کا بڑا سا بنگلہ تھا، گھر میں نوکر چاکر تھے۔ نہ جانے خاندان کی کتنی لڑکیاں میرے کزن سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو ایسے ہی تھا جیسے میرے لیے کسی فلم کے ہیرو کا رشتہ آ گیا، جس کے لیے ساری لڑکیاں مرنے کو تیار ہیں، جو کہ ملک سے پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ میرے اماں ابا تو اس بات کو سن کر خوشی سے نہال ہی ہو گئے۔ ان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری شادی ان سے امیر اور بہتر حالات والے گھر میں ہو جائے، اور وہ بھی ایک پڑھے لکھے انسان سے۔ میرے ساتھ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ میں بھی اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش تھی اور میں اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے حقیقی گھر میں آ گئی۔ میں دلہن بنے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا شوہر آیا۔ اس نے اپنے گلے میں پہنے پھولوں کے ہار کو غصے سے اپنے گلے سے نوچ لیا اور ایک طرف پھینک دیا۔ وہ تھکا ہوا تھا تو یہ وجہ تھا، وہ تھکا ہوگا بلکہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اچانک سے اس کا فون بجنے لگا اور اس نے کہا کہ جہنم میں آ گیا ہوں میں، اور کہاں ہوں گا، اس وقت گوار لڑکی کے سامنے کھڑا ہوں۔ تم فکر مت کرو، سوچ لیا میں نے کیا کہنا ہے۔ میرے باپ نے مجھے مجبور کر کے اپنی بات تو منوا لی، لیکن وہ مجھے بہتر رویے رکھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے اور میں وہی کروں گا۔ وہ کسی مرد سے بات کر رہا تھا، شاید اس کے دوست تھے، لیکن اس کی بات بہت عجیب تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں گھبرا رہی تھی کہ اتنے غصے میں کیوں ہے، کہ یہ کیا مجھ پر روب ڈالنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے؟ کیونکہ لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کمرے میں جاتے ہی چلانا شروع کر دینا، غصہ کرنا، کچھ توڑ پھوڑ کر دینا تاکہ بیوی تم سے ڈر جائے۔ میں یہ ظاہر نہیں کر رہی تھی، باقی میں تو گاؤں کی لڑکی تھی، مجھے تو یہی سکھا کے بھیجا گیا تھا اپنے شوہر کی بات ماننا، وہ جیسے کہ ویسے کرنا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اور مجھے چند پل دیکھنے کے بعد بولا، تم تو مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہو، تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ گاؤں کی میٹرک پاس لڑکی میری ہمسفر بنا دی جائے گی۔ ابا نے اپنی عزت اور جان کے واسطے دے کر اس شادی کے لیے راضی کیا ہے۔ مجھ سے قطعی یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ شوہروں کی طرح پیش آؤں گا۔ ویسے بھی تم گاؤں کی لڑکی کو تو یہی خواب ہوتے ہیں نا کہ شادی ہو جائے، ہم دلہن بنے گی۔ تمہاری سوچ تو یہاں تک محدود ہے، پر میری نہیں۔ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں۔ جب وہ سب مجھے اس شادی کے لیے منا سکتے ہیں تو تم جیسی بیوقوف لڑکی کو منانا کون سا مشکل کام تھا۔ ہم دوستوں کی طرح رہیں گے، پر اس سے آگے اور کچھ نہیں سوچنا۔ میں اس کی بات سن کے حیران رہ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا اس نے، میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ میرا ہمسفر ہے، پر دل کو یہ کہہ کے سمجھا لیا کہ ہر مضبوط رشتے کی شروعات دوستی سے ہی ہوتی ہے، پر یہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں بہت حیران ہی رہ گئی۔ جب کوئی مرد بیوی کے علاوہ کسی سے غلط تعلق رکھتا ہے تو یہ بات چھپایا کرتا، لیکن میرا شوہر میرے سامنے بیٹھ کر دوسری لڑکیوں سے فون پہ بات کیا کرتا، ان کی تعریفیں کرتا، رات دیر تک ان سے میسج پہ بات کرتا، کبھی ان سے ان کی تصویریں منگواتا اور کبھی خود کی ان کو تصویریں بھیجا کرتا۔ جب اس نے مجھے کبھی بھی اپنی بیوی کو سمجھا ہی نہیں تو میں کیسے اسے روک سکتی تھی یا یہ کہتی کہ ایسا نہ کرو۔ مجھ میں اتنی عقل کہاں تھی کہ میں ضد پہ اڑ جاتی، اسے کہتی کہ میں تمہاری بیوی ہوں،
تم میرے سامنے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اسے روکتی، اسے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتی، کم سے کم اپنی چچی اور چاچا کو تو بتا دیتی تھی، لیکن میں خاموش رہ کے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ تو میرے سامنے ایسے آتا جیسے میں کوئی بیوقوف اور گنوار بچی ہوں۔ میں دن رات اپنے ہی دکھوں میں جلتی رہی تھی۔ ان دنوں میرا رابطہ میری ایک دوست سے ہوا جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ میں عالیہ کو 7 سال سے جانتی تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میری شادی کر کے میں یہاں آ گئی ہوں تو وہ فوراً مجھ سے ملنے چلے آئی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ چلو میری کوئی دوست تو ملنے آئی، کیونکہ مجھے دوست کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بتا سکتی تھی، اور انسان جب تک اپنا دل کسی کے ساتھ ہلکا نہ کرے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے کوئی چاہیے تھا جس کے سامنے اپنا دل ہلکا کر سکوں۔ ایسے حالات میں کوئی اپنی دوست مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی، فوراً مجھ سے ملنے آئی، جس بات پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ہم دونوں نے بیٹھ کر بہت ساری باتیں کی۔ بہت زیادہ خوبصورت، وہ پڑھی لکھی تھی، شہر کا اثر ہو گیا تھا اس پر، ایسے لگتا تھا وہ پیدا ہی یہاں پر ہوئی ہو۔ شاویز نے جب عالیہ کو دیکھا تو وہ اس کا دیوانہ ہی ہو گیا۔ اسی دن رات کو مجھ سے عالیہ کے بارے میں سب کچھ پوچھا، اور اس کے بعد اس نے جو بات کی میں حیران رہ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کو میری دوست بہت اچھی لگی، میں کسی طرح سے بات کرواؤں، اس بات کو شاویز سے کرواؤں۔ میں اس بات کو سن کر حیران تو بہت تھی، پر میرے اختیار میں ویسے بھی کیا تھا؟ میں یہ بازی پہلے ہی ہار چکی تھی، یہ میرا تھا ہی نہیں، اس لیے میں کیا لڑتی؟ اگر وہ عالیہ کے ساتھ چکر نہ چلاتا تو کسی اور کے ساتھ چلا لیتا، کم از کم جو ہوتا وہ مجھے پتا تو چلتا۔ میری زندگی اتنی بری تھی یہ مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے سامنے اپنی دوست کو پیش کرو۔ اگر میں یہ بات اپنی دوست سے کرتی تو اس کا کیا رویہ ہوتا، وہ کس طرح سے پیش آتی، وہ مجھے کیا سمجھتی اور میرے بارے میں کیا سوچتی، میں کون ہوں، میں کس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ بھی ایک شریف خاندان سے تھی، میں اس کے ماں باپ کو اچھے سے جانتی تھی۔ گاؤں کے لوگ تو ویسے بھی بہت معصوم ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ عالیہ اس بات کو سن کر غصہ نہیں ہوئی، بلکہ اس کو اس بات سے خوشی ہوئی کوئی کہ اس کا دیوانہ ہے۔ جب میں نے عالیہ کو یہ بات بتائی وہ خوشی سے نہال ہوگی، اور اس کو یہ بات بری نہیں لگی بلکہ اچھی لگی کہ میرا کوئی دیوانہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو سیدھی سی بات، اگر تمہارے شوہر کو تم میں انٹرسٹ نہیں ہے تو تم اپنے آپ کو اس پر تھوپ نہیں سکتی۔ جس رشتے میں خود کو مسلط کیا جائے وہ رشتے ویسے بھی نہیں چلتے۔ اگر وہ مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ دیکھو میں تمہاری دوست ہوں، لیکن تمہارا گھر تو پہلے ہی برباد تھا، تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بات دیکھ کر ہی پتہ چل جاتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ جس چیز کو وہ اپنانا چاہتی تھی وہ میری تھی، لیکن جب وہ چیز خود اس کی جولی میں جا رہی تھی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں بھی خاموش ہو گئی۔ غلطی اس کی نہیں تھی، میرا ہی کیس کمزور تھا۔ ان دونوں کی باتیں شروع ہو گئیں، وہ دن رات ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اور یہ سب میں نے خود کروایا۔ شاویز اکثر مجھ سے خط اور تحفے دیا کرتے کہ جاؤ یہ عالیہ کو دے آؤ، وہ بھی بدلے میں میرے شوہر کے نام خط لکھا کرتی۔ میں یہ سب دیکھتی اور برداشت کیا کرتی۔ وہ تو مجھے اس سب کا حصہ بنا چکے تھے، وہ ماچس سے میرے گھر کو آگ لگا چکی تھی، میرے ہی ہاتھوں استعمال کروا گئی تھی۔ ایک رات تو شاویز نے حد ہی کر دی، مجھے کہا کہ میں کچھ بھی کر کے عالیہ کو گھر بلواؤں، اور میں نے اچانک اپنی بیماری کا بہانہ کر کے عالیہ کو گھر بلوایا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں اور گھر میں اکیلی ہوں، اور عالیہ بھی اپنے گھر والوں کو یہی بہانہ سنا کر میرے گھر چلے آئی۔ وہ اکثر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے۔ یہ بات بہت ہی بری تھی، بہت ہی الجھی ہوئی تھی، اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نکلنے والا نہیں تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد تو یہ معمول ہی بن گیا، عالیہ کسی نہ کسی بہانے میرے گھر آتی، کبھی کہتی اس کو میرے ساتھ بازار جانا، اور کبھی میں اس کے گھر والوں سے جھوٹ بولتی کہ گھر میں کوئی دعوت ہے اور مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ عالیہ اور شاویز ہمارے گھر کی چھت پر، کبھی بالکنی پر گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے۔ میں ان کا پہرا دیتی کہ کوئی اس طرف سے نہ آ جائے۔ ان دونوں نے ہی مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن تو شاویز نے مجھ سے میرے قیمتی کپڑے اور زیور مانگنا شروع کر دیے، وہ سب کچھ وہ عالیہ کو تحفے میں دیا کرتے تھے۔ میں اس بات پر صبر کر جاتی کیونکہ چاچا چاچی یہی بات کہہ کر مجھے لائے تھے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر میں ان سے بات کرتی تو شاید وہ میرے لیے کچھ کرتے، پر شاویز نے مجھے اتنی بری طرح الجھا دیا، میں بھی ان کے گناہ کا حصہ بن چکی تھی۔ میں کسی کو بتاتی بھی تو کیا بتاتی؟ پانی سر سے گزر چکا تھا، میں کسی نہ کسی کو یہ بات بتانا چاہتی تھی۔ میں چچی سے آرام سے بات کر سکتی تھی، لیکن جب ان کو بتاتی کہ میں خود اپنی دوست کو اپنے شوہر کے آگے پیش کرتی رہی ہوں تو میرے بارے میں کیا سوچتی؟ وہ تو یہی کہتی نا، تم نے خود اپنے گھر کو آگ لگائی بیوقوف لڑکی، اور اب تم ہی کہتی ہو کہ اب بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اتنی سمجھ تو مجھ میں تھی کہ میں غلط کر رہی ہوں اور بہت زیادہ غلط کر چکی ہوں۔
عالیہ کے سامنے بھی فریاد کرنا بیکار تھی، وہ تو جیسے یہ بات سوچتی تک نہیں تھی کہ میں شہباز کی بیوی ہوں۔ اس میں اب دوستی والی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ شہباز نے ویسے بھی تو پہلے بھی میرا کبھی احساس نہیں کیا، پر اب تو وہ میری طرف اگر دیکھتا، کوئی بات کرتا تو اس بات کا موضوع عالیہ ہی ہوتی۔ وہ میرے سامنے عالیہ کی تعریفیں کرتا، اس کے جسم کے حصے کی تعریف کرتا، اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا کہ وہ بہت پیاری ہیں، اس کے ہاتھ بہت پیارے ہیں، وہ اپنا بہت خیال رکھتی ہے، اپنے آپ کو سجا کر رکھتی ہے۔ سمجھدار لڑکیوں ایسی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ مرد ہمیشہ خوبصورتی کے پیچھے ہی جاتا ہے۔ اس نے عالیہ کو سب بتا دیا کہ ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اور میں اس کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ اگر عالیہ کے لیے کوئی تحفہ لاتا تو وہ بھی مجھ سے پیک کروایا کرتا۔ وہ روز مجھ پر اذیت کے پہاڑ توڑتا اور میں سب برداشت کرتی رہی تھی۔ عالیہ کے گھر والے کافی سخت مزاج کے تھے، پر ان کو مجھ سے بہت محبت تھی اور مجھ پر بھروسہ تھا۔ اگر میں عالیہ کو لینے جاتی تو وہ کبھی اس کو میرے ساتھ بینے سے انکار نہیں کرتے۔ ان دونوں کی وجہ سے میں ان کو بھی دھوکہ دے رہی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہماری بیٹی کو اس بہانے سے لے جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرواتی ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہتے بلکہ مجھے غلط کہتے۔ وہ میرے لیے جو الفاظ استعمال کرتے، وہ لفظ ایک گالی ہوتا کہ میں اپنے شوہر کی دلالی کر رہی تھی۔ میں تو یہ بات کسی کو بتانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ سب کے سامنے میں ہی بری بن جاتی، اپنے گھر والوں کے سامنے نہ، اپنے سسرال والوں کے سامنے اور نہ عالیہ کے گھر والوں کے سامنے۔ میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ شہباز نے مجھے کس طرح سے الجھا دیا، کہ وہ اتنا سمجھدار تھا اور میں اتنی زیادہ بے وقوف تھی کہ میں اس کی باتوں میں الجھ ہی گئی، اور ان کے ساتھ میں بھی ان کے گناہ کا حصہ بن گئی۔ اور اس سب کا مستقبل کیا تھا؟ پر میں کیا کرتی؟ شہباز نے مجھے مجبور کیا کہ جاؤ عالیہ کو لے کر آؤ، اور مجھے یہ سب کرنا پڑتا۔ ہم تینوں اکثر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے، مجھے وہ کار میں پیچھے بٹھا دیتے اور خود عالیہ آگے بیٹھا کرتی۔ وہ سارے راستے مجھے ایسے نظر انداز کرتے جیسے میں وہاں بیٹھی ہی نہیں، پر میں ان دونوں کو چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن اسی طرح ہم ساحل سمندر پر گئے۔ وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے ہوئے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں حسرت اور آنسو بھری آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت کسی اور کی دسترس میں تھا، اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، سمندر کے سامنے بیٹھی آنکھوں سے سمندر بہا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کتنے گم تھے کہ مجھے بھول ہی گئے اور مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے، جیسے میں ان کو یاد ہی نہیں رہی۔ میں نے جب دیکھا کہ میں وہاں اکیلی ہوں اور شام بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، میں بہت گھبرا گئی۔ میں گھبرا کر ان کو آس پاس تلاش کرنے لگی تو میں بہت ڈر گئی۔ میری عمر اس وقت بہت کم تھی، میں اس شہر میں نہیں تھی، مجھے وہاں کے راستوں کا پتہ نہیں تھا۔ کسی طریقے سے میں سڑک پر آ گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ کچھ دیر بعد میرے سامنے ایک کار آ کر رکی۔ وہ آدمی شاید وکیل تھا، حلیے سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا اور پوچھنے لگا کیا ہوا ہے۔ میں اس کو کیا بتاتی؟ میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو پہلے ہی بہت ساری بیوقوفیاں کی تھیں اور بیوقوفیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ دیکھ شام ہونے والی ہے، آپ کیا کریں گی؟ یہ علاقہ سیف نہیں ہے، یہاں اچھے لوگ نہیں آتے، آپ مجھے بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں نے اس کو بتایا، پھر اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ شکل سے شریف آدمی لگ رہا تھا، یہ نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے لوگوں کی پہچان نہیں تھی۔ اگر مجھے لوگوں کی پہچان ہوتی تو میں اپنے شوہر، اپنی دوست کو پہلے ہی پہچان لیتی اور ان کے ہاتھوں کھلونا نہ بنتی۔ پر مدد کرنے کا وعدہ کر کے مجھے کار میں بٹھایا اور پوچھا میں یہاں اکیلی کیسے آئی اور میں نے کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے ساری بات مختصر کر کے بتائی۔ میں اکیلی نہیں آئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، پر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے بات سے بات نکال کر مجھ سے ساری باتیں پوچھ لیں اور وہ بہت حیران ہوا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کسی طرح میرے گھر پہنچا دو، مجھے گھر کا راستہ ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ بہرحال مجھے کچھ نشانیاں یاد تھیں۔ اس نے مجھے کسی طرح میرے گھر تو پہنچا دیا، پر اس وقت میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ رات کے 12 ہونے والے تھے۔ جب میں گھر میں قدم رکھا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ میرے چچا چچی شہباز سب گھر کے حال میں جیسے میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ میری چچی نے تو نہ او دیکھا نہ تاؤ، میرا گلا دبانے کے لیے میری طرف لپکی، مجھے مارنے لگی اور پوچھنے لگی کہ تو کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، رات بھر کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ پر ایسا الزام کیوں لگا رہی ہیں۔ جو انسان کو پہلی رات یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا، لیکن تمہیں سب کے سامنے اس بات کو چھپانا ہوگا، پھر اپنی بیوی کی دوست پر نظر رکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میرے سامنے اپنی دوست کو پیش کرو، بہانے سے لے کر وہ شخص کیا مجھ پر الزام نہیں لگا سکتا۔ وہ لوگ مجھے استعمال کر چکے تھے، اب دودھ میں مکھی طرح نکال کر پھینک دینا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
دونوں نے اپنے مستقبل کی پلاننگ کر لی تھی اور میں مستقبل میں نہیں تھی، اور میں معصوم نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کا مجھے راستے سے ہٹانے کا ایک منصوبہ تھا۔ مجھے وہاں غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر چھوڑ کر آیا تھا، اور اس کے گھر آتے یہ شور مچا دیا کہ میں گھر سے بھاگ گئی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، سر اٹھا کر پورے یقین سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی اس کو شوہر والے حقوق نہیں دیے، اور میں کسی سے فون پر باتیں کرتی ہوں۔ میں تو اس کو ایک پڑھا لکھا انسان سمجھتی تھی، پر اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، اس نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ میری ساس نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں جانے کتنی دیر گھر کا دروازہ بچاتی رہی، اپنی صفائی پیش کرتی رہی، پر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ کچھ دیر بعد مجھے کندھے پر کسی ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی وکیل تھا۔ شاید وہ وہاں سے گیا ہی نہیں تھا، یا پھر اندر سے آنے والی آوازیں سن کر وہی رک گیا تھا۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے، اور یہ منظر میری چچی نے دیکھ لیا۔ اب وہ اور باتیں بنانے لگی، کہنے لگی کہ یہی تیرا یار ہے نا، اسی کے ساتھ دفع ہو جا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم اس گھر کے قابل نہیں ہو۔ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا نام نوید تھا، وہ شادی شدہ تھا اور جوان بھی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، پر اس کے جسم پر فالج ہوا تھا۔ وہ بستر پر پڑی تھی، صرف اس کا سر اور ایک ہاتھ حرکت کر سکتا تھا۔ 2 بچے بھی تھے، ایک بیٹی اور بیٹا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں وہاں محفوظ ہوں اور اب یہیں ہی رہوں گی۔ میں نے بھی وہاں سب کا خیال رکھنا شروع کر دیا، ان بچوں کا خیال بھی رکھتی اور ان کی بیوی کا کام بھی کرتی، ان کو خود کھانا کھلاتی۔ ایک دن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں رک جاؤں اور اس کے شوہر سے شادی کر لوں۔ اس طرح مجھے گھر بھی مل جائے گا اور میری زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور انہوں نے نوید سے بات کی۔ وہ میری خدمات اور طبیعت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ میں ان کو اپنی کہانی بھی سنائی۔ نوید بھی اس نکاح کے لیے مان گئے اور میں ان کی فیملی کا حصہ بن گئی۔ اب میں بہت خوش ہوں، عزت اور سکون سے اپنے گھر میں رہتی ہوں، بچوں کا خیال رکھتی ہوں۔ وہ مجھے بھی ماں کہتے ہیں۔ میرے ساتھ زندگی میں بہت برا ہوا، اس کے بعد اچھا بھی ہوا۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مجھے کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ انسان بہت اچھا، اور اس کے بچوں کو ماں بن کر مجھے اور زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں نے سب کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے، اور اللہ کا انصاف ہی بہترین انصاف ہوتا ہے انشاءاللہ۔